صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ ذو الحجۃ الحرام کے پہلے عشرے کی مناسبت سے ماہ ذی الحجہ کے فضائل و احکام اور اس کی خصوصی عبادات سے متعلق کچھ اہم معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے سورۃ الفجر میں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ حاضرین محترم، یہ وہ راتیں ہیں ماہ ذی الحجۃ الکرام کی کہ جس کی قسم رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام مبین میں ارشاد فرمائی ہے۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ جو دن اور رات تمہیں دی گئے ہیں، یہ راتیں اور یہ ایام، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی اہم ترین ہے، متبرک ہے اور مقبول ساعتیں اس میں موجود ہیں۔ جامع ترمذی شریف میں ایک حدیث مبارک ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے دنوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، اور اس کی ایک رات کا قیام سال بھر کی شب بیداری کے برابر اجر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم حاضرین کرام، تو یہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اپنے اندر اتنی فضیلتیں لے کر شروع ہو رہا ہے، اپنے اندر یہ بشارتیں لے کر شروع ہو رہا ہے کہ اس میں جو آپ عبادات کرتے ہیں، بالخصوص جو اس کو روزے سے نسبت ہے، جو روزوں کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، جو خوش نصیب بندے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے حق میں سال بھر کے روزوں کے اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مذکور ہے، یہ آپ سے روایت ہے کہ وہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام سے روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو عشرہ ذی الحجہ کی کسی رات کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے، گویا وہ اس سال حج اور سال بھر عمرہ کرنے والے کے برابر عبادت کرنے والا قرار پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اس عشرے میں کسی دن روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ حاضرین کرام، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو حضور نے ایک اور حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب یہ عشرہ شروع ہو تو عبادت اور اطاعت میں مزید اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور اس کی رات کو بھی دن کی طرح عظمت والا اور تقدس والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہاں پر میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، وہ یہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارک مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، تمام جتنے اس وقت حاضرین تھے جماعت صحابہ کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام ملا، حضور نے ارشاد فرمایا، خبردار، تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن ہے، یعنی جس دن یہ خطاب ہو رہا ہے وہ عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج کا دن ہے۔ تو حضور نے فرمایا، آج جس دن ہم سب موجود ہیں یہ دن سب سے زیادہ حرمت والا دن ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ ذی شرف مہینہ یہ ہے، یعنی ذی الحج کا ہے، اور تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل شہر یہ ہے، خبردار تمہارے مال، تمہاری جان اور ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے۔
سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا میں نے تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ تو حضرات محترم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو ان ایام اور ان متبرک راتوں کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، اور جتنا ہو سکے ان راتوں کو اور ان دنوں کو عبادت اور اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں اور فکر کریں۔ اور بالخصوص حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جیسے یہ شہر حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا، یہ دن حرمت والا، ایسے ہی ایک مسلمان کی جان کی بھی حرمت ہے، اس کے مال کی بھی حرمت ہے، اور یہ ایک مسلمان کی عزت کی بھی جو ہے حرمت ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جیسے تم کو اس مہینے کی، اس دن کی تم کو عزت کرنی ہے، ایسے ہی مسلمان کے جان کی، مال کی اور عزت کا اور اس کی آبرو کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہ تو تمام دنوں میں سے کسی دن کی عظمت ان دنوں جیسی ہے، اور نہ ہی دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ پیارا ہو۔ لہذا تم ان دنوں میں یعنی ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ زبان پر کیا کلمات ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کی تکبیر ہو، اس کی تحلیل ہو اور اس کی تحمید ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کے کلمات کی کثرت کرنے کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ حضرین محترم، واقعی یہ کتب احادیث میں بے شمار کثرت کے ساتھ ہم کو حضور کے فرامین ملتے ہیں، حضور کے احادیث شریفہ ملتے ہیں، جس میں بندگان خدا کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ فضیلت والے ہیں، برتری والے ہیں، اور یہ عبادت اور اطاعت کے لیے تمہیں دیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، آپ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، ماں سوا اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنے مال سے نکلا اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹا۔ حاضرین محترم، حضور نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے ان 10 دنوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت اور اطاعت جہاد سے بھی بڑھ کر پسند ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ولو بالفرض اگر کوئی راہ خدا میں راہ جہاد میں نکلے اور وہ مال اور اپنی جان کے ساتھ گیا اور واپس نہ لوٹا، ہاں یہ آدمی تو چونکہ جان بھی اس نے قربان کی ہے تو فضیلت کے اعتبار سے یہ اس کی فضیلت ہے، لیکن اگر صرف عمل کی جہاں تک بات ہے، اگر وہ واپس آ رہا ہے سلامتی کے ساتھ، پھر دوسری جانب ایک طرف عبادت گزار بندہ ہے، ان 10 دنوں کی عبادت اس کے پاس ہے، تو یہ ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 ایام کی جو عبادتیں ہیں یہ فضیلت کے اعتبار سے برتری رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں گزرنے والے دن بھی ان کی مثل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر کوئی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو خاک آلود کر لے، یہ جہاد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان ایام کے اجر برابر اجر پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، تو جیسے دنیا میں انسان ایک دوسرے کی پسند کا خیال کرتا ہے، ماں باپ کو اولاد کی پسند کا لحاظ ہوتا ہے، فرما بردار اولاد کو والدین کی پسند کا لحاظ ہوتا ہے، فرما بردار شاگرد کو استاد کی پسند کا لحاظ ہوتا ہے، اور وفادار مرید کو اپنے مرشد کی پسند کا لحاظ ہوتا ہے۔
تو ایک دوست کو دوسرے دوست کی پسند کا خیال ہوتا ہے. یہ ایک فطری بات ہے. یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جس سے محبت کرتے ہیں ان کی پسند کا بھی لحاظ کرتے ہیں, ان کی پسند کا خیال بھی کرتے ہیں. تو میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں ہر کسی کی پسند کا خیال, ہم کو ہر کسی کی پسند کا لحاظ, ہم ہر کسی کی پسند کو پورا کرنے کے لیے فکر میں لگتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں اور اس پسند کو پورا بھی کرتے ہیں اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں. تو حاضرین محترم, جیسے ہم دنیا والوں کی پسند کو خیال پورا کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, اللہ کی پسند کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے. اور ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 دن کی جو فضیلت ہے, جو عبادتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے اطاعت گزار بندے پسند اور ایسی عبادت پسند جو ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کی نسبت سے کی جا رہی ہے. تو حضرات محترم دیکھیے, اگر ہم ان فضیلتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے, اس کا خیال کرتے ہوئے اگر عبادت میں ہم مصروف ہو جائیں گے, جو بھی ہم عبادت کا اہتمام کریں جس شکل میں بھی ہو, اور ان دنوں کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے شریعت کے مطابق ان عبادتوں کا اگر اہتمام کر لیا جائے, اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر اللہ کی پسند کے لیے اگر ہم ایک ادنا سے اگر کوشش کریں گے, اگر یہ ادا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے گی, تو یہ سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب یقینی ہے اور دیگر ثواب یقینی ہے. اس سے سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کی کسی ادا کو جب پسند فرماتا ہے, جب قبول کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بہانے کے ذریعے سے اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. گویا کہ یہ 10 راتیں اور 10 دن ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے, ہمارے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہترین موقع پھر ہم کو ملنے والا ہے. مواقع تو بہت سارے آئیں گے, لیکن ابھی چونکہ ہم ان 10 دنوں کے میں ہم داخل ہونے والے ہیں, یا اگر ہم ہو چکے ہیں, تو پھر یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے ساتھ یہ متبرک ایام اور متبرک راتیں جو ہم کو عطا فرمائی ہے, ایک ایک لمحے کی قدر کرنا آپ کی اور میری, ہم سب کی ذمہ داری ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو دیکھنا پڑے گا آپ کو, ایک طرف کتب احادیث میں ابتدائی 10 دنوں کے فضائل موجود ہیں اور یہ عبادتوں کا تذکرہ موجود ہے, اللہ کی رضا کے تمام طریقے بیان کیے جا چکے ہیں. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے اعمال کی طرف ترغیب دلائی ہے, بشارتیں دی ہیں, خوشخبریاں دی ہیں, نصیحتیں بھی فرمائی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم ان تمام نصیحتوں کو, ان تمام اقوال کو, ان تمام فرامین کو اگر ہم بھلا دیں, نظر انداز کر دیں, تو کیا ہم اللہ کی رضا پا سکتے ہیں؟ کیا رسول خدا کی ہم رضا پا سکتے ہیں؟ ہم نہیں پا سکتے. اسی طریقے سے حاضرین محترم, ذی الحج کے دیگر جو معمولات ہیں ان میں سے میں یہاں پر کچھ باتیں اور مزید عرض کرنا چاہتا ہوں. ان مبارک دنوں میں چونکہ حج کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں, حجاج کرام احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, ان سے ایک قسم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے بطور خاص قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ یکم ذی الحجۃ الحرام سے لے کر قربانی کا جانور ذبح کرنے تک ناخن تراشنے اور بال کتروانے سے اجتناب کرے. چنانچہ ضیاء ملت مفتی اہل سنت حضرت العلامہ مولانا مفتی حافظ سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی مجددی قادری, شیخ الفقہ و صدر مفتی دارالافتاء جامع نظامیہ نے انوار خطابت میں یہ حدیث مبارک مسلم شریف کے حوالے سے نقل فرمائی ہے. حضرت ابن اقیمہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا, فرماتے ہیں میں نے حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا, آپ نے فرمایا حضرت رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور ہو اور جب ماہ ذی الحجہ کا چاند دکھائی دے تو وہ اپنے بال نہ نکالے اور نہ ناخن تراشے یہاں تک کہ قربانی کر لے. تو حضرات, جو لوگ اللہ نے جن کو صاحب استطاعت بنایا ہے اور جن لوگوں نے قربانی کی نیت کی ہے یا قربانی کا جانور لے لیا ہے یا لینے والے ہیں, تو ایسے حضرات
کے لیے چاہیے کہ وہ اس مستحب عمل پر عمل کریں، اجر و ثواب پائیں، اور قربانی کا جانور ذبح ہونے تک، قربانی کا عمل مکمل ہونے تک وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشیں۔ ایک اور حضرات محترم ذی الحجہ کی نسبت سے جو عمل جو بندوں پر ضروری ہے، ایک وہ یہ ایام تشریق، یہ بھی اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایام تشریق کیا ہے، کب سے کب تک ہے؟ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اہل اسلام خواتین اور حضرات تکبیر تشریق کا اہتمام کریں۔ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، چونکہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں روزے کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور دیگر عبادات بھی ہوتے ہیں، تو ایام جو تشریق ہے بطور خاص اس میں ضروری ہے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کا اہتمام فرمائیں۔ تکبیر تو معلوم ہے آپ کو، جو مشہور و معروف ہے، اور یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جہاں تک روزوں کی بات ہے وہ تو آپ اس کی فضیلت سنے ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں روزے کا اہتمام کریں، کم از کم 9 ذی الحج یعنی عرفے کا روزہ رکھیں جو بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ماہ ذی الحجہ کے فضائل اور احکام اور اس کے عبادات سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ قربانی دینے والے ہیں ان کے لیے بطور خاص میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے قربانی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے اور خون کو بہانا نہیں ہے۔ دیکھیے قربانی کا مقصد دراصل کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ یہ جانور، نہ اس کا خون، نہ اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ کوئی چیز اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے۔ تو قربانی کا جو عمل ہے یا جو قربانی کی جو عبادت جو بندوں پر واجب کی گئی ہے، تو بعض پر نفل بھی ہے قربانی، بعض سے مستحب بھی ہوتی ہے، تو بہرحال جس شکل میں بھی ہم قربانی پیش کریں تو قربانی دینے کا مقصد بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، یہی مقصد ہے۔ حضرات محترم، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو آپ برتری فضیلت سن رہے ہیں، اخیر میں اس کی ایک اہم وجہ بنیادی طور پر ایک بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے کیوں یہ ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جہاد سے بڑھ کر بھی پسند ہے، اور دیگر دنوں کی عبادت سے بڑھ کر یہ ابتدائی 10 دنوں کی عبادت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس کی وجہ علماء کرام نے، بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمائی ہے، چونکہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں 2 عبادت ایسی ہیں جو کسی اور دنوں میں نہیں کی جا سکتی۔ وہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو خاص ان کو نسبت ہے ان 10 دنوں سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ روزے کی بات کر رہے ہیں تو میری مراد روزہ نہیں ہے، جیسے رمضان میں روزے فرض ہوتے ہیں، لیکن رمضان سے ہٹ کر آپ عام دنوں میں نفل روزہ تو رہ سکتے ہیں، نذر کا روزہ رہ سکتے ہیں، جی واجب روزہ رہ سکتے ہیں، قضا روزے رہ سکتے ہیں۔ دوسرے دنوں میں روزے کی عبادت تو ہو رہی ہے نا، کسی دوسری شکل میں ہی صحیح، روزے کا عمل تو پورا ہو رہا ہے۔ جی اسی طریقے سے نماز ہے، نماز تو سال کے 12 مہینے ہوگی، اور جس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک سے خاص نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں اجر و ثواب کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس لیے اس نیت سے رمضان میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور دنوں میں بھی دی جا سکتی ہے، رمضان شریف میں بھی دی جا سکتی ہے، کسی بھی دن کسی مہینے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو حضرات محترم، لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور دنوں میں آپ سال کے دیگر ایام میں نہیں کر سکتے۔ سب سے اہم چیز وہ کون سی عبادت؟ ایک ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ کی جو عبادت ہے، جو فریضہ ہے، وہ صرف اور صرف ان دنوں میں ہی وہ فریضہ پورا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور دنوں میں یہ فریضہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے وقوف عرفہ کی منزلیں ہیں، مینا کا معاملہ ہے، رمی جمار ہے، اور عرفات کا قیام، یہ تمام جو کچھ مرحلے مناسک حج کے آپ دیکھ لیجئے، آپ یہ کسی اور دنوں میں نہیں ہوں گے۔ آپ
وقوف عرفہ عام دنوں میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو ثواب اور جو بشارت اور جو خوشخبریاں وہ 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کرنے والے کے حصے میں آ رہی ہے، کیا دوسرے دن جانے والے کو وہ حصہ اس کو ملے گا؟ رمی جمرات میں کنکریاں ماری جاتی ہیں، عام دنوں میں بھی لوگ جا سکتے ہیں وہاں تک، لیکن وہ کنکریاں ماریں گے تو کیا وہ ان کا کنکریاں ماننا کیا وہ عبادت قرار پائے گا اللہ کے نزدیک؟ حاضرین محترم، تو یہ تمام مناسک وہ ہیں جو کسی اور دنوں میں نہیں کیے جا سکتے، صرف اور صرف اس کی نسبت خاص ذی الحج کے ابتدائی دنوں سے ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری جو عبادت ہے، ان 10 دنوں سے مراد 10 دن کے بعد 10، 11، 12 قربانی کا معاملہ ہے، اور مناسک حج بھی دیکھیے آپ، وہ بھی 13 تک جو ہے نا کبھی ایک شکل میں پہنچ جاتا ہے مناسک حج کا معاملہ بھی۔ دیکھیے قربانی یہ بھی جو ہے نا ذی الحج کی ابتدائی 10ویں دن سے قربانی کا سلسلہ، یعنی جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے بھی آپ دیکھیے قربانی 10ویں دن ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس دن سب سے بڑی عبادت قربانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن کون سی عبادت پیاری ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے اللہ کا عمل ہے، جو اللہ بندوں کے عمل کو پسند فرماتا ہے۔ تو قربانی کا بھی جو عمل ہے، جو عید الاضحیٰ کا جو پہلا دن ہے، وہ بھی ابتدائی 10 دنوں میں شامل ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ابتدائی 10 ایام جو ہے دیگر اور ایام کے مقابل میں سب سے زیادہ جو ہے اہمیت والے رکھتے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے برتری ان کو حاصل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، گویا کہ یہ ابتدائی 10 دن سب جو عبادتوں کا مجموعہ کہلاتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو عبادتیں جمع ہوتی ہیں، جتنی عبادتیں 10 دنوں میں جمع ہوتی ہیں، کسی اور دنوں میں جو ہے نا اتنی عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ جو ہے نا فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ اور دیکھنے والے ناظرین سے میں آخر میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے موقع پر جو حضرات جو خوش نصیب قربانی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، وہ صفائی کا بہت خاص لحاظ رکھیں۔ ضروری ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں اور گھر میں اگر قربانی ہو رہی ہے، جو گندگی جو گھر سے باہر نکال کر ہم پھینکتے ہیں یا اس کی ہم صفائی کرتے ہیں، اور جب وہ پانی گندا پانی گھروں سے باہر نکل رہا ہے، سڑکوں پر پھیل رہا ہے، بلکہ ہم اپنے گھر کے باہر نکال کر سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، وہ گندگی ہمارے گھر سے نکل کر سڑک پر آ گئی، وہ گندگی ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے پڑوسی کے گھر کے سامنے آ گئی اور چلنے پھرنے والوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ یہ مسلمان کی جو ہے علامت نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، دیکھو مسلمان کی پہچان کیا؟ مسلمان تو صفائی کا لحاظ کرتا ہے، کہ حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی تو نصف ایمان ہے۔ اگر ہم مومن ہیں اور اگر ہم صفائی کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل کہاں ہوا بتائیے؟ ہم مومن کہاں ہوئے بتائیے؟ ایسا اگر ایسے ایمان کے ساتھ، ایمان کی کمزوری کے ساتھ اگر قربانی کا اگر عمل ہم مکمل بھی کریں تو اللہ کی سوچی بارگاہ میں وہ قربانی پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، اللہ اس سے راضی ہے نہیں راضی ہے، اس کا تو ہم کو لحاظ کرنا پڑے گا نا۔ اور یاد رکھیے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی نیکی ہے۔ تو مسلمان تو دنیا میں آیا ہی اسی لیے ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے، نہ کہ جو ہے نا راستوں کو تکلیف دہ بنانے کے لیے، راستے پر چلنے والوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو جو اس سے گندگی نکلے، جو ویسٹیج نکلے حکومت کی طرف سے اور کارپوریشن GHMC کی طرف سے، جو مخصوص مقامات متعین کیے جاتے ہیں، جو باکسز لگائے جاتے ہیں، جو کچھ بھی انتظام کیا جاتا ہے، آپ اس کو فالو کریے، اور گندگی نہ گھر کے باہر ہو، نہ سڑکوں پر ہو، نہ پڑوس کو اس سے تکلیف ہو، نہ چلنے پھرنے والوں کو اس سے تکلیف ہو، اس کا خیال رکھیں اور ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو